او میرے بندے میری بے شمار نعمتیں خود تیرے وجود کے اندر ہیں. والذی انشأکم وجعل لکم السمع والابصار والافئدة قلیلا ما تشکرون. اللہ کہہ رہا تمہارا خالق ہوا ہے جس نے سننے کے لیے تمہیں کان دیے، جس نے دیکھنے کے لیے تمہیں آنکھیں دی، جس نے تمہیں بولنے کے لیے زبان دی، جس نے سوچنے اور سمجھنے کے لیے تمہیں دل دیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے یہ ساری نعمتیں میں نے تجھے کس لیے دی تھی؟ لعلکم تشکرون، تاکہ تم اپنے خالق و مالک کا شکر ادا کرو گے، تاکہ تم اس کی فرما برداری کر کے اس کا شکر ادا کرو گے. لیکن آگے فرمایا قلیلا ما تشکرون، اللہ کی نعمتوں کا استعمال کر کے بہت کم تم اس رب کا شکر ادا کرتے ہو. اللہ کہہ رہا میرے بندے اس بندے سے پوچھ جس کے پاس آنکھوں میں بینائی نہیں ہے، جو سننے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، جس کے کانوں میں سماعت نہیں ہے، جس کی زبان میں قوت گویائی نہیں ہے. اس سے پوچھ کہ زبان کی قیمت کیا ہے. جو سن نہیں سکتا اس کو پوچھ ان کانوں کی قیمت کیا ہے. جو بول نہیں سکتا اس کو پوچھ زبان کی قیمت کیا ہے. جو دیکھ نہیں سکتا اس سے پوچھ آنکھوں کی قیمت کیا ہے. جو چل نہیں سکتا اس سے پوچھو کہ ٹانگوں کی قیمت کیا ہے. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے میں نے یہ ساری نعمتیں تجھے دی ہیں، تو اپنے وجود پر تو غور کر. تو کچھ تھا ہی نہیں، تیرا نام و نشان نہیں تھا. خلق علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا. کیا انسان پر ایک لمبا زمانہ ایسا نہیں آیا ہے انسان کا کوئی نام و نشان نہیں، انسان نام کی کوئی چیز ہی نہیں تھی، قابل ذکر چیز ہی نہیں تھی. انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج. اللہ کہہ رہا ہے میرے بندے آج غرور کس چیز کا تجھے، آج اکڑ کس چیز کی ہے؟ مرد اور عورت کے ناپاک قطرے کو ملایا، اس ملے جلے نطفے سے میں نے تجھے پیدا کیا ہے. قتل الانسان ما اکفرہ من ای شیء خلقہ من نطفۃ خلقہ فقدرہ. انسان ہلاک ہو جائے، برباد ہو جائے انسان. اللہ کہہ رہا ما اکفرہ، کتنا ناشکر ہے یہ انسان. من ای شیء خلقہ، کس چیز سے اس انسان کو پیدا کیا ہے؟ من نطفۃ، جواب آیا ایک ناپاک قطرے سے اس انسان کو میں نے پیدا کیا ہے. وہ ناپاک قطرہ انسان کے جسم پہ لگ جائے انسان کو چین نہیں آتا جب تک نہ اپنے جسم کو پاک نہ کر لے. انسان کے کپڑے پہ لگ جائے انسان بے چین ہو جاتا جب تک کہ کپڑا نہ بدل لے یا کپڑے کو دھو نہ لے. اللہ کہہ رہا من نطفۃ خلقہ فقدرہ. اللہ کہہ رہا میرے بندے اسی ناپاک قطرے سے میں نے تجھے بنایا ہے اور اتنی بہترین شکل و صورت تجھے میں نے عطا کی ہے. ثم السبیل یسرہ، پھر دنیا میں آنے کے راستے بھی تیرے لیے آسان کر دیے. پھر زندگی میں تجھے جس چیز کی ضرورت پڑی وہ ساری چیزیں میں نے تجھے مہیا کی تاکہ تیرے لیے زندگی گزارنا آسان ہو جائے. ثم اماتہ فاقبرہ، پھر زندگی کی مدت پوری ہو گئی، دنیا سے جانے کا وقت آیا، میں نے تجھے موت دی، موت کے بعد تجھے قبر کے اندر رکھوا دیا. فرمایا اور بھی دنیا کے اندر مخلوقات ہیں، اور بھی جانور مرتے ہیں، لوگ انہیں گھسیٹ کے کسی نالے میں پھینکتے ہیں، پھر کوے اور درندے اور چیلیں آ کے اس کو نوچ نوچ کے کھاتی ہیں، دور دور تک اس کی بدبو پھیلتی ہے. لیکن انسان تجھ پر میرا کتنا بڑا کرم ہے، مرنے کے بعد بھی تجھے جانوروں کی طرح کے نالے میں نہیں پھینکا گیا بلکہ موت میں نے تجھے دی. تیرے رشتہ داروں نے تجھے اٹھایا اور انہوں نے تجھے عزت و احترام کے ساتھ نہلایا، کفن دے کے تجھے اپنے کندھوں پہ سوار کیا اور پھر تجھے قبر کے اندر رکھ کے آگے. ثم اذا شاء انشرہ، پھر ایک وقت آئے گا تیرا رب تجھے اٹھائے گا اور تجھے رب کی عدالت میں زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب دینا ہے. آگے فرمایا کلا لما یقض ما امرہ، اب تک میرے اس بندے نے وہ کام کیا ہی نہیں جس کام کا میں نے اس بندے کو حکم دیا ہے، جس مقصد کے لیے اس بندے کو میں نے بھیجا تھا، اب تک اس نے اس مقصد کو سمجھا ہی نہیں ہے. اور اسی کو شاعر نے سمجھایا اپنے الفاظ میں
کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، کھیتیاں سرسبز ہیں تیری غذا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، چاند سورج اور ستارے ہیں ضیا کے واسطے، بحر بر شمس و قمر ماہ و شمع کے واسطے، یہ جہاں تیرے لیے ہے تو خدا کے واسطے۔